کبھی اس دہلیز پر، کبھی اس چوکھٹ پر، کبھی وہاں چادر چڑھائی، کبھی وہاں چوما، کبھی وہاں چاٹا، کبھی فلانے، کبھی کچھ، یہی سب تھا. ہمیں صحیح بات بتلانے والا کوئی نہیں مل رہا تھا. اور یہ جو صحیح بات بتلانے والے ہیں لوگ، یہ بھی دم دبا کے بیٹھے رہتے ہیں. واللہ بتلا رہا ہوں، یہ پرانے جو لوگ ہیں نا، پرانے، یہ دم دبا حق نہیں بتاتے، جلدی ڈرتے ہیں، واضح نہیں کرتے. کوئی ایک کا نکلتا ہے بیچارہ، اس کی بات کہیں کانوں میں بٹ پڑ جاتی ہے، ہاں یہ کیوں ایسا بول رہا ہے، تب اس کے پیچھے آدمی تجسس میں لگتا ہے. ورنہ یہ جھوٹ نہ بولو، چوری نہ کرو، گٹھیائی نہ کرو، بدکاری نہ کرو، زنا مت کرو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکات، یہ تو سب کہتے ہیں یار، یہ تو سب کہتے ہیں. اس وقت امت کا سب سے بڑا فتنہ شرک اور بدعت ہے، اور امت کی سب سے بڑی اکثریت شرک اور بدعت کے اندر ڈوبی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ کی قسم، سب سے بڑی اکثریت شرک و بدعت میں ڈوبی ہوئی ہے. نماز پڑھتی ہے، روزہ رکھتی ہے، زکات دیتی، مسجدیں بنواتی، سب کچھ کرتی، لیکن صبح سویرے یا شام کو اٹھ کر درگاہوں کی چوکھٹوں کے اوپر جا کے حاضری دیتی ہے کہ نہیں دیتی. سب سے بڑی اکثریت ہے. اس کے خلاف کوئی نہیں آواز اٹھا رہا ہے. ہزاروں تنظیمیں ہمارے ملکوں کے اندر موجود ہیں، ہزاروں تنظیمیں ہمارے ملکوں کے اندر موجود ہیں، اور دعوت و تبلیغ کے نام پر پوری مشنری چل رہی ہے. اجتماعات ہوتے ہیں فخر کے ساتھ کہ جناب حج کے بعد سب سے بڑا اجتماع ہمارا ہوتا ہے. فلانا کوئی کچھ دعویٰ کر رہا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ لٹریچر ہماری تنظیم نے تیار کیے ہوئے ہیں، جو بوریوں میں بوریاں بھر کے لوگوں میں تقسیم ہوتی. سب سے بڑا مشنری، سب سے بڑی ہماری چل رہی ہے. لیکن اگر ان تمام کتابوں کا مطالعہ کیا جائے تو نہ توحید ہے نہ سنت ہے. جیسا کہ ابھی آپ نے سنا کہ جناب علی امین حسن اصلاحی نے تدبر قرآن لکھی، اور تدبر قرآن ہے کہ میں کیا کہوں اس کو، تدبیر قرآن ہے مٹانے کی. کیا ہے وہ؟ جس کے اندر 8 جلدیں، اور 8 جلدوں میں 40 احادیث تفسیر ہے. یہ ہم نہیں سمجھتے کہ قرآن کو ام المومنین عائشہ صدیقہ سے کسی نے پوچھا تھا، کیا کہا تھا؟ پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا ہے، اللہ کے نبی کا اخلاق بتاؤ. تو اللہ کے ام المومنین نے کیا کہا؟ کان خلقہ القرآن. ارے ہمارے نبی تو سراپا قرآن تھے. سراپا کیا تھے؟ قرآن تھے. آج اس کی تفسیر لکھنے والا ان کا امتی 40 حدیث، اور وہ بھی کیوں؟ تشکیک پیدا کرنے کے لیے، شکوک و شبہات پیدا کرنے کے لیے، تعارض کے طور پر کہ قرآن میں یہ ہے، حدیث میں یہ ہے، اس لیے وہ 40 حدیثوں کو جگہ ملی ہے، ورنہ وہ بھی نہیں ہوتی، انہیں بھی جگہ بیچاریوں کو نہ ملتی. اس لیے میرے عزیزو، یہ فتنے، ان سے گھبرانے کی ضرورت نہیں، ان سے مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے. اور میں اپنے علماء سے کہوں گا، اور آپ سب سے بھی، کہ اگر آپ اہل حق ہیں، اہل توحید ہیں، اور واقعی سچے طور پر اہل حدیث ہیں، حدیث و سنت کے ماننے والے ہیں، تو آپ کو کسی سے ڈرنا نہیں ہے. یہی ایک جماعت ہے جو پوری دنیا میں ڈنگے کی چوب پر توحید و سنت کا نعرہ بلند کرتی ہے، ورنہ دنیا میں کوئی جماعت موجود نہیں. جاؤ مطالعہ کر کے دیکھو، کہیں توحید کا تذکرہ نہیں ہوتا. ہوگا تو وحدت الوجود کا، وحدت الشہود کا، تو فلانے بزرگوں کی قیامت، فلانے بزرگ، دعوے بہت، سب لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، غلام احمد قادیانی بھی لا الہ الا اللہ سب پڑھتے ہیں، لیکن حق کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے؟ وہ ہے اہل الحدیث، جنہیں حدیث کی حفاظت کرنے، یہ پورا دین حدیث ہے. اس لیے میرے عزیزو، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور دشمنوں کی یہ چالیں ہر دور میں رہی ہیں کہ کسی بھی طرح سے قرآن کو ختم کر دو، کسی بھی طرح سے احادیث سے رشتوں کو کاٹ دو امت کے، یا اس کے اندر شکوک و شبہات پیدا کر دو. پہلے شکوک و شبہات پیدا کیے جاتے ہیں، پہلے پتھر پھینک کر گھر میں پتہ لگاتا ہے چور کہ گھر والے جاگ رہے ہیں یا سو رہے ہیں، اور جب دیکھتا ہے کہ کوئی کھانسی کھونسی کی آواز نہیں آتی، تب نہ قبضہ نہیں کرتا یا دروازے سے گھستا ہے. سمجھ رہے؟ پتھر پھینکا اس نے، دیکھا سارے سو رہے ہیں خراٹے لے کر کے، سارے، کوئی بولنے والا نہیں، سبوں نے چور دروازے اپنے اپنے کھولے ہوئے ہیں، سب کے ہاں مشینری چل رہی ہے. کوئی کہہ رہا ہے کہ حدیث اتنی ہے اتنی ہے، اس کے اوپر اعتبار نہیں کیا جا سکتا، اسے بھی تو امتیوں نے لکھا ہے، کوئی معصوم تھوڑی ہے. چلو یہ بھی ایک شک کا دروازہ ہے جناب عالی، جب معصوم نہیں ہے تو خلاص. کسی نے حدیثیں گڑ گڑ کر کے اپنے اپنے اماموں کو بلند کیا، کسی نے اماموں کو گھٹایا، کسی نے، سب نے چور دروازے کھول کے بیٹھے. غلام احمد قادیانی نبی، اس نے ایسے نہیں نبوت کا دعویٰ کیا ہے، ایسے نہیں کیا ہے اس نے. آپ اس کی تاریخ پڑھیں. آپ یہ جو صوفیاء کرام ہیں، کرام کہنا ہم تو کہتے ہیں جرم ہے، یہ صوفیاء جو ہیں، انہوں نے
جو گند مچائی ہے اپنی اپنی کتابوں کے اندر، اور جو انہوں نے ناٹک کھیلے ہیں، اگر آپ ان کا مطالعہ کریں اللہ کی قسم تو آپ بتائیں ذلی بروزی نبوت کا وجود اور باقاعدہ یہ تمام سب انہوں نے تسلیم کیا ہے کہ یہ فلانے صفات کے نبی تھے، یہ فلانے تھے، یہ فلانے تھے، یہ فلانے تھے، یہ فلانے تھے، اس طرح سے انہوں نے تسلیم کر کے ایک دوسرے کو یہ اسے پھیلایا ہے۔ وہ تو اس نے کیا کیا کہ اس کی مثال یوں ہو گئی کہ جیسے کسی نے کہا کہ اس پہاڑ پر چڑھنا بہت ہی مشکل کام ہے، اور کسی نے کہا اس پہاڑ پر چڑھنا مشکل تو ہے لیکن چڑھا جا سکتا ہے، بس اس نے چھلانگ لگا دی، اس نے چھلانگ لگا دی۔ تو مجرم چھلانگ لگانے والا ہی نہیں ہوا، مجرم وہ بھی ہوا جس نے کیا کہا کہ چڑھنا مشکل تو ہے لیکن چڑھ سکتا ہے۔ نبی نہیں رہے، نبی نہیں رہے، لیکن نبوتی صفات قیامت تک رہیں گے، موجود رہیں گے، اور وہ تمام سب مختلف شکلوں اور صورتوں میں ظاہر ہوتی رہیں گی۔ اس نے کہا پھر خلاص ہم ذلی بروزی نبی ہیں، ہم کہاں کہتے ہیں ہم محمد رسول اللہ ہیں، ہم تو ذلی نبی ہیں، بروزی نبی ہیں۔ جیسے صوفیہ نے اعلان کیا ہمارے فلانے ذلی ہیں، وہ فلانے بروزی ہیں، ایسے ہم بھی ذلی بروزی نبی ہیں۔ تو غلطی یہاں ہوتی، چور دروازے ہم خود کھولتے ہیں اور اس کے بعد دشمن چھلانگ لگاتا ہے، ایسے شیطان لعین پیدا ہوتے ہیں اور پھر جناب علی وہ کرتے ہیں۔ احادیث کے اندر تشکیک اور اس کے اندر فتنے ہم نے پہلے پیدا کیے ہیں، ہم نے پیدا کیے ہیں۔ آج کیا کہیں گے آپ؟ صرف انکار کرنے والے کو جو ہے کہیں گے کہ آپ وہ کافر ہیں۔ میں کہتا ہوں وہ لوگ جنہوں نے آج 12 ربیع الاول کے نام پر حدیثیں گڑھی، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلو کرنے کے لیے نہ جانے کیسی کیسی گھٹیا باتیں کریں، اور جنہوں نے ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نہ جانے کیسے معتقدات باطلہ رکھے، ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ آپ یہ زیادہ یہ کہیں گے کہ جناب علی انہوں نے تعویلات کری ہیں، قرآن کی تعویلات کی۔ وہی ہوا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزو، دین کو سمجھو۔ دین کتاب و سنت کا نام ہے، نمبر 1۔ دین کس کا نام ہے؟ قرآن کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا، جس کو احادیث کہا جاتا ہے۔ حدیث اس کے معنی سنت کے بھی ہیں، سنت کے معنی میں بھی حدیث، حدیث کے معنی بھی سنت۔ لیکن یہاں بھی کچھ لوگوں نے گھوٹالہ کیا ہے۔ ایک مولوی صاحب کی تقریر ہم سن رہے تھے، ہمارے یہاں کے اکلوتے مناظر ہیں اور علماء اہل حق کے صفوں کے پہلے مناظر ہیں۔ وہ بدقسمتی سے اس راستے میں انہی کی کیسٹ سنتا رہا تھا، اعلان ہوا کہ علماء، کیا میں بتاؤں، نام لوں تو مشکل ہو جا رہی ہے، پھر وہ آپ کہیں گے کہ جناب نام لیتا ہے یہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا، اس زمانے والی بات ہو جائے گی۔ اصل میں علماء فلاں کے صفے اول کے فلاں بڑے مناظر اب آپ کی خدمت تشریف لانے والے ہیں، وہ کہتے ہیں حدیث پڑھو، حدیث سنو، حدیث کا احترام کرو، پر حدیث پر مت چلو، حدیث پر مت چلو۔ یہ فلسفہ ہے۔ یہ کہاں سے لائے ہیں؟ یہ مانچسٹر شریف ہے، ایک جگہ لندن شریف میں، جہاں ابا حضور رہتے ہیں ان لوگوں کے، ہاں وہاں سے لائے ہیں۔ کوئی حضرت مولانا محمود صاحب مانچسٹری ہیں، کہتے ہیں بہت بڑے بزرگ ہیں، بڑے ہائی لیول کی باتیں ہیں، وہ آپ کی سمجھ میں ہماری سمجھ میں نہیں آنے والی۔ ایم اے فائنل ہیں، وہ دانشور ہیں، مفکر ہیں۔ مولانا نے کہا نا کہ جتنے بد عقل ہوتے ہیں بدقسمت انہیں دانشور کا خطاب دیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا میں ان سے یہ نسخہ لے کر کے آیا ہوں، انہوں نے مجھے برطانیہ کے سفر میں یہ نسخہ دیا کہ میاں حدیث پڑھو، حدیث سنو، حدیث کا احترام کرو، لیکن حدیث پر مت چلو۔ حدیث پر چلو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں یہ تو ہے تو بڑی بات، آپ کہو گے یہ تو بہت غلط بات بول رہے ہیں۔ مثال دے کے سمجھا رہے ہیں کہ بتاؤ آگ ہے، آگ سے فائدہ اٹھاتے ہو کہ نہیں اٹھاتے ہو؟ آگ سے سردی کو دور کرتے ہو، کھانا پکاتے ہو، چائے پکاتے ہو، اپنی ضروریات کو پوری کرتے ہو، سب کچھ آگ سے کرتے ہو، لیکن کیا آگ پر چلتے بھی ہو؟